إله إلا الله لا إله إلا الله کوئی بندہ اس دنیا ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا. اگر ہمیشہ رہن دا کوئی مستحق ہوندا تو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم او ہستی ہے جیری این دنیا تے ہمیشہ رہن دے قابل ہن، جن دی وجہ تو آسمان زمین دا نظام قائم تھا. لولاہ ما خلقت الجنہ ولا خلقت النار ولا خلقتک. اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی وچ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو فرمایا، اے آدم علیہ السلام، اگر حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوندے میں نہ جنت دوزخ پیدا کریندا نہ تھا کو پیدا کریندا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی این دنیا تو تشریف گھن گئے کیونکہ دنیا مسافر خانہ ہے اور ہر ونجن والا اساں راہن والیاں کو خبردار کریندا پیا ہوندے میں ویندا پیاں پچھو تسیں آوان والے وے. اس واسطے قبرستان دی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ جس ویلے قبرستان ونجو آکھو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبراں والے تھوڑے اتے سلامتی ہوئے، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تھوڑی بھی ساری بھی بخشش فرماوے، انتم سلفنا ونحن بالاثر، اے بھی لفظن کہ تساں اسارے کول پہلے لگے گئے وے اساں تھوڑے پیچھو آندے پئے. اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری دعا سکھائی ہے اور ہر موقع دے اتے قبرستان دی زیارت لے اساں این دعا کو پڑھوں اور ایندا معنی مفہوم سمجھوں اور ہر جنازے ویلے اساں کو یاد ہوئے جو اسیں ونجان والے ہیں. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بڑا اچھا بادشاہ ہا، اس دا ہی نیک ولی بیٹا ہا. اون بیٹے نے فقیری والی زندگی گزاری. جیر ویلے موت دا ٹائم آئے موت دے ٹائم اون دے سرانے صرف ہکو بندہ ہا. اون ایک بندے کو نصیحت کریندے فرمایا یا صاحبی لا تغترر بتنعم فالعمر ينفد والنعیم یزول. اے میرے دوست، اے دنیا دے عیش و عشرت دے ساز و سامان تے دھوکا نہ کھا، اے عمر ہی مکن والی، سارا اے ساز و سامان ہی مکن والا ہے. وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا محمول. جیر لے قبرستان تو جنازہ چاہ کے ون تو ہی یقین کر کہ کل تو ہی ایویں چویج کے آسے. تو اے ہر جنازہ بھی اسا کو خبردار کریں دے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک صحابی ایویں جنازے دے وچ شامل ہن تو کہیں پوچھے جو کہیں دا جنازہ ہے تو انہاں کو فرمائیں تیرا جنازہ ہے. او ذرا کاوڑ نمونہ تھیواں لگے تو فرمایا اگر تو کوڑی نے تو میرا جنازہ ہے. اس واسطے کہ ہر مسلمان دا جنازہ زندے کو اپنا جنازہ یاد دیویں. اساں اپنی جنازے کو پہلے زندگی درست کر گھنوں تاکہ جنازہ پڑھن والیاں دعائیں اسا کو لگ ونجن اور سارے نیک اعمال سا کو مرن تو بعد کم آ ونجن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہی ارشاد ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند اور سیاںا وہ جائیں اپنے نفس کو تابع کر کے رکھے، نفس دے تابع نہیں تھے، اپنے نفس کو تابع کر کے رکھے اور موت دے بعد واسطے اعمال کیتے ہیں. ایک گال ہمیشہ اسا ذہن وچ رکھوں. دوجی یہ کہ جے رہے اسارے مسلمان بھائی دنیا تو لگے گئے اسا کچھ دیوارہ تک تو انہاں کو یاد کریں ہیں ولا اسا کو بھول وینے نہیں. اسا اپنے گئے ہوئے مسلمانوں کو ہمیشہ یاد رکھوں جے تک او اپنے قبراں وچ ہن تے عالم آخرت وچ نہیں اٹھے یعنی قیامت برپا جے تک نہیں تھیندی تے ساری دی ساری مخلوق نہیں اٹھدی اون ٹائم تک اسارے این دنیا تو ونجن والے مسلمان اسارے ایصال ثواب دے محتاج ہیں. اساں انہاں کو ایصال ثواب کریں دے رہ کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ حاضر تھے. عرض کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیو فوت تھی گئے، اون وصیت کیتی ہے جو میرے مرن دے بعد میرے طرفوں 100 غلام آزاد کرا ہے. غلام آزاد کرنا ہی بڑا ثواب ہے لیکن آج کل دے دور وچ غلام کون ہی رہ گئے. انہیں یہ وصیت کیتی ہے اور میرے بھرا نے اپنے طرفوں 50 غلام آزاد کر چھڑین لیکن میں 50 غلام آزاد کرن کو پہلے ساری خدمت حاضر تھیاں تاکہ مشورہ کریں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑا جڑا والد ہے اندے طرفوں تساں غلام آزاد نہ کرو، اس واسطے کہ تھوڑا والد ایمان بغیر علی موت مر گئے، وہ غیر مسلم بھائی کافر ہی۔ اما انہ لو کان مسلما فآتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذالک، اگر مسلمان ہوندا تے تساں اندے طرفوں غلام آزاد کریں دے تو غلام آزاد کرن دا ثواب ان کو ملے ہا، اگر تساں حج کریں دے حج دا ثواب ہی ان کو ملے ہا، اگر تساں صدقہ خیرات کریں دے تو صدقہ خیرات دا ثواب ہی ان کو ملے ہا، لیکن تاں جو مسلمان ہوندا۔ معلوم تھی آئی حدیث پاک کول جو جیرا سارا مسلمان بھائی فوت ہو ونجے اساں اندے طرفوں جیڑی نیکی کر سگوں صدقہ حج بے نیکیاں ضرور ان دا ثواب سارے مسلمان بھائی تک پہنچ دے۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اچانک فوت تھی گئی ہے اور اچانک فوت تھیون دی وجہ تو او کوئی وصیت نصیحت نہیں کر سکی، یا رسول اللہ میں ان دے طرفوں صدقہ کراں تا میری والدہ کو ثواب ملسی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور تیری اماں کو ثواب ملسی۔ عرض کیتے یا رسول اللہ وقت سب تو افضل صدقہ کیرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتھا پانی دا انتظام نہ ہوئے اتھا پانی دا انتظام کر جا، اے افضل صدقہ ہے۔ اون صحابی رضی اللہ عنہ خوہ کھٹوائے پانی دا اور او واقف کر چھوڑے اے میری اماں دے ایصال ثواب ہے۔ معلوم تھیا ایک خوہ والا انتظام، نلکے والا انتظام، پانی دے بے طریقے کہیں ذریعے دا انتظام، اے بہت وڈا صدقہ ہے۔ اور ایندے کول اندازہ لو چا خلوص نیت نال انساناں اور مسلماناں دی اور عوام دی خیر خواہی وچ جیرے حضرات نے اے نہر یا کوئی نہراں منظور کرا کے تے چالو کرائیں انہاں کو کتنا ثواب ملدا ہو۔ سیاست بھی اگر اخلاص نال ہوئے تے اون دے وچ عوام دی ہمدردی کیتی ونجے اون دا ہی ثواب ہے۔ مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ اساں تساں تو سمجھے ہیں نا بھئی بس سیاسی آدمی ہن تے سیاست وچ انہاں اے نہر چالو کروائیے، وہ صرف سیاسی نہ ہن مذہبی ہن، دینی راہبر اور رہنما ہن، بہت وڈے مفتی ہن، اتنے وڈے مفتی کہ انہاں دے فتوے کو پاکستان دا کوئی بندہ بمشکل چیلنج کر سکتا ہے۔ اے دے وڈے ہاں تو عرض اے کرے نا کہ اساں اپنے مویاں کو بھولیا نہ کروں۔ اولاد دی لیاقت این دے وچ ہے کہ ساری زندگی جب پیو ماں انہیں واسطے کریندا رہے گا، انہیں دی خدمت واسطے زندگی واقف کیتی ہے۔ آخر جڑے ایسا اولاد والے ہیں جو کچھ کمیندے پے ہیں اساں مقصود کیا ہے؟ تاکہ اولاد واسطے چنگا تھی ونجے، یہی مقصود۔ تو او اولاد بھی اپنے پیو ماں تو بعد پیو ماں کو بھول نہ ونجے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا جیرے لے بندہ این دنیا تو لگا ویندا رہندے اون دے اعمال بند تھی ویندے الا من ثلاث، لیکن ترے عمل بند نہیں تھیندے۔ من صدقۃ جاریۃ، اگر وہ صدقہ جاریہ کر گئے، صدقہ جاریہ دا مطلب یہ جیاں صدقہ کر گئے جیڑا ایویں نہیں جو بہکی دیوار تھے تے بس ختم نہیں، مسلسل چلدا پئے، جویں پانی دی مثال آ گئی ہے۔ او علم ينتفع به، یا اپنے بعد علم چھوڑ گئے لوگ ان علم کو نفع پہنچانا ہے۔ او ولد صالح يدعو له، یا فرمایا نیک اولاد چھوڑ گئے جیرے اون دے پیچھوں دے واسطے دعائیں کرنا، فرمایا این دا ثواب کو ملدا رہندا۔ ایک حدیث پاک وچ ہے آپ نے ارشاد فرمایا جنتی پہنچ ویندے او جیری منزل اور درجے ہوندے اللہ پاک اون دا ایک درجہ ودھا چھوڑیں گے۔ او پیچھے اللہ پاک کو عرض کریں دے یا اللہ میرے اعمال تو اتنے ہن جو میں اون درجے تے حامی، اے میرا ایک درجہ ود کیویں گئے؟ اللہ پاک فرمائیں دے بے استغفار والدک لکا، تیرے پیچھوں تیرے پوتر نے تیرے واسطے مغفرت دی دعا کیتی ہے، اون دعا نال اے درجہ ود گئے تو فائدہ تھیندے نا جی۔ اثر ایک حدیث پاک وچ آیا جیڑا این دنیا تو لگا گئے او ایویں ہوندے جویں پانی بڈھن والا بندہ ہوندے، وت پانی بڈھن والا بندہ سہارا ودا گلیندا ہوندے
جو دیکھا کوئی شے ملے تے ہاتھ نال نپاں تاکہ ٻڈھن کول بچ ونجاں این دنیا تو ونجण والا سہارے گلیندا وتا ہوندے اساڈے ایصال ثواب نال انہاں کو سہارے ملے سوکھا سوکھا ایصال ثواب ہیک تا اوکھا ہے نا اوکھے ایصال ثواب چھوڑو سوکھا سوکھا ایصال ثواب اوکھے ایصال ثواب اساں آپوں بنائیں اور اوکھے ایصال ثواب نال اساں مشکل ہی کی پائے ویندے ہیں سوکھا ایصال ثواب بندے کو جہڑے ویلے موقع ہوئے مثلا کلمہ شریف دی تسبیح ہر مسلمان کو کلمہ شریف آندے درود شریف دی تسبیح اے بھی ہر مسلمان کو آندے استغفار دی تسبیح استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا کم از کم استغفر اللہ یہ وڈے سوکھے لفظ ہیں کلمہ شریف دی درود شریف دی استغفار دی تسبیح قل هو اللہ شریف جتنا کثرت نال پڑھی سکے اے بھی ہر نمازی مسلمان کو آندے الحمد شریف جتنا کثرت نال پڑھی سکے اے بھی ہر مسلمان نماز پڑھن والے کو آندے اے سوکھے سوکھے اعمال ایویں کہیں ویلے موقع مل ویندے تو بندہ دو نفلی پڑھ دے چا دو نفلی پڑھن تو بعد ایصال ثواب دی نیت کرے چا اے اعمال کر کے کہیں مولی کو سدان دی لوڑ کانی بلکہ بندہ اللہ نال درخواست کرے اللہ پاک دے سامنے یا اللہ میں اے نیک عمل کیتے مہربانی فرماؤ اس کو قبول فرماؤ اور قبول فرما کے میرے ابے تے اماں دی روح تک ان ثواب پہنچاؤ بات بندہ یقین چا کرے جو پہنچ گئے تو یہ بڑا سوکھا ایصال ثواب دا طریقہ ہے اسا او کھچ نپوں سوکھا سوکھا طریقہ بیا او جڑا حدیث پاک صدقہ جاریہ دا ذکر آئے اپنے فوت تھیون والے رشتہ دار و اقارب دی طرفوں مسیت ہی چندہ چارہ لائے سے سوکھا سوکھا کام ہے گھنن والے کو پتہ ہوئے تے دیون والے کو پتہ ہوئے اے جڑا مخفی صدقہ ہے اے اللہ پاک بہت پسند فرمائیں اور اے پسند فرما کے قبول فرما جیلے نیت اے کیتی ہے جو اے 1000 میں دینا پیاں اے 10,000 5,000 20,000 لاکھ دینا پیاں مسجد دے کھاتے دی وچ تاکہ مسجد دی تعمیر تھیوے اور ثواب میرے ابے کو میری اماں کو ملے جیلے نیت کیتی ہے بس یقین چا کرے جو دیوان سیتی اللہ ثواب پہنچا بات او اسارے جڑے دوجے جہان گئے رشتہ دار ہو سارے ایصال ثواب نال انہاں کو کتنی خوشی تھی سی اس واسطے اساں جیاں کوئی خوش رکھوں مویاں کوئی خوش رکھوں اللہ سا کو عمل دی توفیق نصیب